دوستوں کو سلام۔ عرب سائنسدان جابر بن حیان پر بات کرتے ہیں۔ پورا نام ابو موسیٰ جابر بن حیان تھا۔ 721 میں پیدا ہوئے۔ ایران میں شہر تھا طوس۔ طوس میں پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کے نام کے ساتھ طوسی بھی آتا ہے۔ عرب خاندان تھا، مادری زبان عربی تھی۔ ایران میں پیدا ہوئے۔ ایرانی سائنسدان بھی کہلاتے ہیں۔ جابر بن حیان طوس سے کوفہ چلے گئے۔ وہاں کلاسیکی علوم میں تعلیم حاصل کی، جن میں فلسفی، میتھمیٹکس، ایسٹرونومی، کیمسٹری، میڈیسن اور دیگر کلاسیکی علوم شامل تھے۔ جابر بن حیان کی بڑی دلچسپی کیمسٹری، طب اور فلسفی میں تھی۔ جابر بن حیان ایکسپیریمنٹل سائنسدان تھے۔ ان کی تجربہ گاہ تھی۔ یونانی روایت میں تجربہ نہیں تھا، ایکسپیریمنٹ نہیں تھا۔ عرب میں جابر بن حیان نے سائنس میں، تحقیق میں تجربہ شامل کیا اور اپنی لیبارٹری قائم کی۔ جابر بن حیان نے کیمسٹری، طب اور فلسفی میں بہت سا کام کیا۔ ان کی تحقیق کا مجموعہ لکھا گیا، جس کو جابریان کارپس کہتے ہیں۔ یہ جابر بن حیان کی تحقیق کا مجموعہ ہے، جس میں 600 سے اوپر آرٹیکلز شامل ہیں۔ کارپس میں جابر بن حیان کی کتابوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جابر کی بڑی کتاب گریٹ بک آف مرسی تھی۔ یہ کیمسٹری پر کتاب ہے۔ اس کتاب میں 112 آرٹیکلز ہیں۔ جابر بن حیان نے سبسٹینسز اور کمپاؤنڈز کی پراپرٹیز پر کام کیا، پراپرٹیز پر تحقیق کی اور ان کو اپنی تحریر میں محفوظ کیا۔ جابر بن حیان نے ریکٹیفیکیشن پر بھی کام کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے نئے کمپاؤنڈز بنانے میں مہارت حاصل کی، جس میں جابر بن حیان مختلف قسم کے تیزابوں کا استعمال کرتے تھے۔ جابر بن حیان نے سلفیورک ایسڈ، نائٹرک ایسڈ اور نمک کا تیزاب تیار کرنے میں مہارت حاصل کر لی تھی، اور اس سے وہ
نئے کمپاؤنڈز بھی تیار کرتے تھے، اس لیے جابر بن حیان کیمیکل انجینئرنگ کے بانی تھے۔ کارپس میں دوسری کتاب بک آف 70 ہے۔ بک آف 70 میں 70 تحقیقی مقالے ہیں۔ یہ کتاب طب پر ہے، الکیمیا پر ہے۔ جابر بن حیان پودوں، حیوانات، میٹلز، منرلز اور تیزابوں سے ادویات تیار کرتے تھے۔ وہ مشرقی طب کے ماہر تھے، مشرقی طب کے بانی تھے۔ جابر بن حیان اکسیر تیار کرتے تھے، ہر بیماری کی اکسیر تیار کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ بڑے طبیب تھے۔ خلیفہ ہارون رشید کا دور تھا، دربار میں احترام تھا۔ جابر بن حیان اشرافیہ کے طبیب تھے، شاہی طبیب کہلاتے تھے۔ کارپس میں مجموعے میں ایک کتاب ہے، بک آف میٹلز۔ اس میں جابر بن حیان نے 7 میٹلز پر تحقیق پیش کی۔ اس میں گولڈ، سلور، ٹین، لوہا، لیڈ، مرکری وغیرہ شامل ہیں۔ ان کو میٹلز آف جابر کہا جاتا ہے۔ جابر بن حیان نے کہا کہ سونا اس لیے نرم دھات ہے کہ اس میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ جابر بن حیان تیزابوں کے استعمال سے نئی دھاتیں بنانے کی مہارت بھی رکھتے تھے۔ اپنی لیبارٹری میں انہوں نے تجربات سے نئی دھاتیں تیار کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ میٹلرجی ہے۔ جدید میٹلرجی کے بانی بھی جابر بن حیان تھے۔ چوتھی بڑی کتاب جو جابرین کارپس میں شامل ہے، اس کو بک آف بیلنس کہتے ہیں، کتاب المیزان۔ جابر بن حیان لیبارٹری میں کام کرتے تھے، ایکسپیریمنٹل سائنسدان تھے، اس لیے انہوں نے کیمسٹری میں ناپ تول کا نظام اختیار کیا تھا۔ وہ ادویات بنانے کے لیے دیکھتے تھے کہ کتنے گرام شہد چاہیے، کتنے گرام پودوں کا صفوف چاہیے، کون سی چیز کتنی مقدار میں چاہیے۔ اس لیے انہوں نے کتاب المیزان لکھی۔ جابر بن حیان نے میتھڈ آف انویسٹیگیشن بھی لکھا، جس کو ہم سائنٹیفک میتھڈ آف ریسرچ کہتے ہیں۔ جابر بن حیان کی بڑی کتاب الفلسفہ ہے۔ الفلسفہ میں جابر بن حیان نے روح اور خدا کی وحدت پر بات کی، اور وہ کہتے ہیں کہ فلسفہ میں جابر بن حیان امام جعفر الصادق کے شاگردوں میں شامل تھے۔ جابر بن حیان نے کلاسیکی کیمسٹری اور طب کی بنیاد رکھی، جو ماڈرن
سائنس میں ترقی کر کے ماڈرن فارمیسی اور ماڈرن کیمسٹری میں تبدیل ہوئی، جابر بن حیان کو عرب میں اگنور کیا گیا، لیکن اس کی کتابوں کے ترجمے یورپ میں ہوئے اور یورپ ماڈرن سائنسز کی طرف چلا گیا۔ عرب سائنسدان جابر بن حیان 815 میں فوت ہو گئے۔ کوفہ میں سائنس ترقی کی ماں ہے، کرپشن زوال کی ماں ہے۔ پاکستان پر کرپشن کا راج ہے۔ خدا حافظ۔